طيب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مباركا فيه إلى يوم الدين. أما بعد، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وتقا وصلاحا يا رب العالمين. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم واجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهب همومنا وغموم بنا برحمتك فضلك وجودك وإحسانك ومنك وكرمك يا أكرم الأكرمين يا رب العالمين. ساری تعریف و توصیف اور حمد و ثنا کی بیات صرف اللہ وحدہ لا شریک کے دوار ہے اور وہی اس کا مستحق ہے، جو سارے کائنات کا مالک، مدبر، آقا، شہنشاہ اور حاکم حقیقی ہے، اور وہی مشکل کشا ہے، اور وہ جو چاہتا ہے وہی ہوتا ہے، اور وہ جو نہیں چاہتا ہے وہ نہیں ہوتا ہے، اور اس کے بعد صلاۃ والسلام اور سلامتی ہمارے آخر رسول امام الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر اللہم صلی وسلم علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا۔ محترم سامعین کرام، ہم نے اللہ کے فضل و کرم سے کل ہم نے پڑھا 5 نمازوں کے اوقات، 5 نمازوں کے اوقات، یعنی ہر نماز کا وقت کیا ہوتا ہے، اور ہم نے اس میں تفصیل سے ہم نے پڑھا کہ ہر نماز کا وقت کیا ہے، اور امید ہے انشاءاللہ یہ بات آپ لوگوں کو واضح ہو گئی انشاءاللہ کہ نمازوں کے اوقات۔ نعم، تو ہم نے کل کہا تھا کہ فجر کا وقت اور ظہر کا وقت کیا ہے، عصر کا وقت کیا ہے، عشاء کا وقت، یہ 5 نماز کا 5 اوقات ہم نے پڑھے۔ تو فجر کا وقت ہم نے پڑھا تھا کہ نا وہ ہے طلوع فجر صادق سے شروع ہوتا ہے اور ختم ہوتا ہے سورج طلوع ہونے تک۔ اس طرح سے زوال شمس، سورج کے مکمل ڈھلنے سے لے کر سورج کے زوال شمس، سورج کے ڈھلنے سے لے کر اس وقت تک کہ ہر چیز کا سایہ اس کی مثل ہو جائے، سوا خط استوا کے سائے کے علاوہ ہر چیز کا سایہ۔ اور اثر کا وقت کیا ہے کہ ہر چیز کا سایہ اس کی مثل ہونے سے لے کر سورج کے پیلے ہونے تک اور وقت ضرورت سورج کی ڈوبنے تک۔ اور اس سے اہم اختلاف اسی میں ہوا کہ عصر کے وقت یعنی عصر کے وقت کی شروعات میں کہ عصر کا وقت کب تک سے شروع کب ہوتا، تو ہم نے کل بیان کیا کہ صحیح قول تو یہ ہے کہ جب ہر چیز کا سایہ اس کی مثل ہو جائے، اور ہم نے کہا تھا کہ نا احناف کے نزدیک ہر چیز کا مثل اس کے ڈبل ہو جائے، تو یہ لیکن بات صحیح نہیں ہے، لیکن بات یہ صحیح نہیں ہے۔ اس کے بعد ہم نے پڑھا تھا مغرب کا وقت کہ سورج سے مکمل غروب ہونے سے لے کر سرخ لکیر غائب ہونے تک، اور عشاء کا وقت شفق کے غائب ہونے سے لے کر جو سرخ لکیر ہے اس کے غائب ہونے سے لے کر آدھی رات تک۔ اب ہم پڑھیں گے نماز کے اوقات کے متعلق کچھ تنبیہات، نماز کے اوقات کے متعلق کچھ تنبیہات۔ پہلی تنبیہ یہ ہے کہ تغلیس فجر کی نماز میں سنت ہے، تغلیس فجر کی نماز میں سنت ہے، یعنی فجر کی نماز کو اول وقت میں ادا کرنا، یعنی فجر کی نماز کو اولی وقت میں ادا کرنا، تو فجر کو اولی وقت میں ادا کرنا یہ سنت ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ سنت ہے، جلدی ادا کرنا، ٹھیک ہے۔ تو یہ کیا سنت ہے کہ انسان کیا کرے کہ فجر کی نماز دیر نہ کرے، جلدی پڑھے، وقت داخل ہونے کے بعد اس کو تاخیر نہ کرے، اس کا نام ہے تغلیس، اس کا نام ہے تغلیس، یعنی غلط میں پڑھنا، اور غلط سے مراد یہ کہ اندھیرے میں پڑھنا، یعنی ابھی بالکل اندھیرا ہے بالکل، اس وقت نماز پڑھنا، ابھی سورج روشنی بالکل نہیں آئی، اس حالت میں نماز پڑھنا، یہ کیا افضل ہے، یہ سنت ہے۔ اس طرح سے ظہر کی نماز بھی جلدی پڑھنا سنت ہے، سوائے سخت گرمی اور بادل کی موجودگی میں۔ ظہر کی نماز بھی جلدی پڑھنا سنت ہے، سوائے سخت گرمی اور بادل کی موجودگی میں۔
تو ظہر کی نماز بھی جلدی پڑھنا سنت ہے، سوائے کس کے؟ سوائے سخت گرمی اور بادل کی موجودگی میں. یعنی اگر گرمی تو اس سے معلوم ہوگا کہ ظہر کی نماز بھی جلدی پڑھنا سنت ہے ٹائم پر. اس لیے کہ نا بلکہ اکثر نمازیں سب نمازیں سوائے عشاء کی جلدی پڑھنا اچھی بات ہے. سارے نمازیں سوائے عشاء کی ٹائم پہ جلدی پڑھنا اچھی بات ہے سوائے عشاء کی. تو ظہر بھی اس طرح ہے، لیکن ظہر کو ہم کیا بولیں گے؟ اگر سخت گرمی ہو تو اس لیے تو سنت یہ ہے کہ نماز کو دیر سے پڑھیں. اس لیے کہ نا 12 بجے یعنی زوال کے وقت گرمی بہت ہوتی ہے، تو گرمی ٹھنڈا ہوتا ہے. اسلام نے کہا کہ بلکہ اللہ سب نے خود کہا تھا، فرمایا بخاری اور مسلم کی روایت ہے، اذا اشتد الحر فابردوا بالصلاة، اگر گرمی سخت ہو جائے تو کیا ہو؟ تو نماز کو دیر سے پڑھو، ظہر کی نماز یعنی اس وقت تک پڑھو جب موسم کیا ہو؟ ٹھنڈا ہو جائے. بعض علماء نے کہا کہ یہ صرف مخصوص ہے سمر میں، یعنی صرف صیف میں، یعنی گرمی کے دنوں میں. لیکن ہم بولیں گے جب بھی گرمی ہو تو یہ کرنا سنت ہے، جب بھی گرمی ہو تو یہ کرنا کیا ہے؟ سنت. چاہے گرمی یعنی ضروری ہے کہ نا صرف سمر سیزن میں ہو، ہمیشہ کر سکتے جب بھی گرمی ہو. اور بعد نے کہا کہ اگر بادل بھی ہو تو ڈر ہے یعنی بارش ہونے کا تو جب بھی دیر کر سکتے ہیں، یعنی یہ بھی یعنی بعد نے کہا. عشاء کی نماز کو دیر سے پڑھنا افضل ہے اگر اس سے لوگوں کو مشقت نہ ہو. اگر اس سے لوگوں کو یعنی اگر اس تاخیر سے، تو ہم نے کہا کہ سارے نمازیں ٹائم جلدی پڑھنا اچھی بات ہے سوائے عشاء کی. عشاء کو دیر سے پڑھنا افضل ہے اگر اس میں مشقت نہ ہو لوگوں پہ، جماعت خاص ہو جماعت میں. اگر مشقت ہو رہی ہے تو ختم، جلدی پڑھ لیں گے. اس لیے اللہ سے فرمایا کہ نا میری خواہش ہے کہ میں تم لوگ نماز دیر سے پڑھاؤں، لیکن اس میں مشقت ہے، اس لیے اس میں کیا ہے؟ مشقت ہے، اس لیے میں دیر سے نہیں پڑھا. طيب یہ دو پوائنٹ ہم نے واضح کیا تھا کہ ابھی سامنے لکھا ہوا ہے کہ فجر کی نماز کو پڑھنا جلدی، وقت داخل ہونے کے ٹائم پر جلدی پڑھنا اچھی بات ہے. اس طرح سے ظہر کی نماز بھی اگر سوائے گرمی کے دن، عشاء کی نماز بھی دیر سے پڑھنا اچھی بات ہے. نہیں وہی ٹھیک ہے. آئی ڈونٹ نو اردو نہیں، آپ کو تو اردو آتی ہے، اس اردو نہیں آتی. آپ بولے مجھے اردو پڑھنا نہیں آتی، لیکن عام طور پر اردو پڑھنا آپ لوگ سیکھ جائیں گے. یہاں پر میں یہاں پر ہمیشہ اردو میں پڑھاتا ہوں، اور سامنے جو لکھا ہوتا ہے اس کو میں پڑھتا ہوں، اور اس کو میں سمجھاتا ہوں. تو امید ہے کہ نا یہ تو آپ لوگ کو یہ ممکن ہے کہ نا کہ آپ لوگ کہنا اس میں کوشش کریں کہ جن کو اردو پڑھنا نہیں آتا وہ اردو سیکھ لیں. یعنی یہ موقع ہے اردو سیکھنے کا، یعنی فقہ بھی سیکھ جائے اور اردو پڑھنا بھی سیکھ جائے. جیسے میں جو سامنے لکھا ہوتا ہے میں اس کو پڑھتا ہوں، اردو پڑھتا ہوں، تو اس سے کیا ہوتا ہے؟ اردو آتی ہے، یعنی اردو پڑھنا بھی آتا ہے. اور غالباً اردو پڑھنا مشکل نہیں ہے، اس لیے کہ اکثر مسلمان تو خواہ پڑھنا جانتے ہیں، اکثر مسلمان خواہ پڑھنا جانتے ہیں، اور جو خواہ پڑھتا ہے تو اس کے لیے اردو پڑھنا مشکل نہیں ہے. صحیح. جس ملک میں رات یا دن بہت طویل ہو لیکن 24 گھنٹوں میں دن اور رات دونوں آتے ہیں تو وہ اپنے مقررہ اوقات میں نماز پڑھے. اگر دن طویل ہے، رات اگر لمبی ہو رہا، نہیں جماعت ضروری ہے، جماعت واجب ہے، جماعت واجب ہے، جماعت پڑھنا واجب ہے. جماعت زیادہ ضروری ہے. اس سے یعنی عشاء کو دیر سے پڑھنے. اور لیڈیز گھر میں پڑھ سکتی ہے، لیٹ کیوں سامنے لیڈیز گھر پہ عشاء لیٹ پڑھ سکتی ہے. یہ اچھی بات ہے، یہ افضل ہے ان لوگوں کے لیے کہ لیڈیز گھر میں عشاء جب اکیلے اگر پڑھتی ہو تو وہ دیر سے پڑھے گا عشاء کی نماز. تو جس ملک میں رات یا دن بہت طویل ہو، بات اگر رات بہت طویل ہوتا ہے، رات ہے تقریباً 20 گھنٹوں کی، یا اگر الٹا ہوتا ہے کبھی دن ہوتا ہے 20 گھنٹوں کا، یہ موجود ہے. ٹھیک ہے نا. یورپ کے بعض کنٹریز میں یہ میں نے ابھی جواب دے دیا یعنی ہمارے عبدالغنی صاحب کے سوال پر. تو ہم لیکن 24 گھنٹوں کے اندر دن اور رات دونوں آتے ہیں. لیکن 24 گھنٹوں کے اندر دن اور رات دونوں آتے ہیں. رات طویل ہے یا دن طویل ہے، لیکن 24 گھنٹوں کے اندر دن اور رات دونوں آتے ہیں، یعنی تو ختم. تو کیا کریں گے؟ تو وہ اپنے مقررہ اوقات میں نماز پڑھیں. تو اپنے وہ مقررہ اوقات میں نماز پڑھیں.
اور ان کو چھوٹ نہیں ہے، ان کو کیا ہے چھوٹ نہیں. طيب تو وہ کیا کریں گے کہ نا اپنی نماز یعنی کیا مقرر اوقات یعنی زوال، مغرب، غروب، طلوع فجر، سب وہ خیال کریں گے. لیکن جس ملک میں رات یا دن 24 گھنٹوں سے زیادہ ہو، جس ملک میں رات یا دن 24 گھنٹوں سے زیادہ ہو، یعنی کیا مطلب 6 دن رات ہے، 6 دن یعنی سوری 6 مہینے رات 6 مہینے دن، یا 2 مہینے رات 2 مہینے دن، یا اس طرح سے، تو اس کے باشندوں کو ہر 24 گھنٹوں میں 5 نمازیں پڑھنا ضروری ہے. ہر 24 گھنٹوں میں 5 نمازیں پڑھنا ضروری ہے. اور اس کا حساب سب سے قریب جگہ جہاں 24 گھنٹوں میں دن اور رات دونوں آتے ہوں اس طرح کا ہوگا. اگر کوئی شہر میں، اگر کوئی کنٹری میں 24 گھنٹوں سے زیادہ رات ہے، یعنی رات ہو رہی 30 گھنٹے کی، یا 2 مہینے کی، 2 دن کی، 1 ہفتے کی، پھر دن آ رہا، تو ہم بولیں گے آپ لوگ ضروری ہے کہ ان لوگوں کو 24 گھنٹوں میں وہ لوگ 5 نمازیں پڑھنا ضروری ہے. 24 گھنٹوں میں ہر 24 گھنٹوں میں 5 نمازیں پڑھیں گے. اور اس کے حساب کریں گے سب سے قریب جو ملک ہے ان لوگوں کا، سب سے قریبی جو ملک ہے، سب سے قریبی جو ملک ہے اس کا لوگ کیا اعتبار کریں گے. اور یہ بات واضح ہے، وہی یوروپ وغیرہ میں یہ ہے موجود ہے، خاص طور سے گرین لینڈ یا گرین لینڈ سوری ہاں گرین لینڈ یا ہاں گرین لینڈ وغیرہ میں یہ ہوتا ہے، یا کہیں اور جگہ جہاں پر 6 مہینے دن 6 مہینے رات اس طرح سے ہوتا ہے. تو امید ہے کہ یہ 4th اور 5th پوائنٹ واضح نہیں ہے آپ لوگوں کو؟ 4th اور 5th پوائنٹ واضح یا نہیں ہے؟ ہاں یا قوم هل انتم معي ولا مع الاسف؟ فرسٹ پوائنٹ. طيب فرسٹ پوائنٹ تو میں نے ابھی ذکر کیا تھا، تغلیظ افضل ہے، یعنی فجر کی نماز کو جلدی پڑھنا افضل ہے. فجر کی نماز کو اولی وقت میں پڑھنا، یعنی پہلے وقت میں، یعنی وقت کی شروعات میں، جیسے وقت داخل ہوا یعنی سنت پڑھ کے پڑھ لینا، تو یہ اچھی بات ہے، افضل ہے. دیر نہیں کرنا اچھی بات. تغلیظ تغلیظ جلدی نہیں، تغلیظ میننگ اندھیرے میں پڑھنا، تغلیظ میننگ اندھیرے میں. تغلیظ کا مطلب ہے الصلاۃ فی الغلس، غلس بولتے ہیں اندھیرے کو، تو اندھیرے میں پڑھنا. اور بات واضح ہے کہ اگر ہم دیر سے پڑھیں گے پھر کو تو روشنی آ جائے گی. طيب اس طرح سے ہم آگے پڑھیں گے. نماز کو تاخیر کرنا جائز ہے وقت کے آخر تک، یعنی یہ جائز ہے کہ آپ اگر وقت اختیار کے اینڈ تک آپ نماز کو دیر سے پڑھ سکتے، حرج نہیں ہے. نماز کو دیر سے پڑھ سکتے، حرج نہیں ہے اس میں. ضروری ہے کہ وقت سے شروع میں پڑھنا افضل ہے، کہ وقت سے شروع میں پڑھنا افضل ہے سوائے عشاء میں. لیکن تاخیر کرنا بھی جائز ہے، تاخیر کرنا، لیکن اللہ کہ اگر جماعت چھوٹتی ہے، اگر جماعت چھوٹ جا رہی ہے تو پھر آپ کو جماعت میں سے پڑھنا تو ضروری ہے، واجب ہے. جماعت سے پڑھنا مسجد میں یہ واجب ہے مردوں کے لیے. کس کے لیے؟ مردوں کے لیے. اس نے ایک رکعت ادا کر لی وقت نکلنے سے پہلے تو اس کی نماز وقت میں ہوگی. اس نے ایک رکعت ادا کر لی وقت نکلنے سے پہلے تو اس کی نماز وقت میں ادا ہوگی، وہ وقت میں ادا ہوگی. ٹھیک ہے نا. تو یعنی اگر ایک رکعت بھی پڑھ لی پوری مکمل طور پر ایک رکعت تو ختم. آپ نماز کی ایک رکعت پڑھ لی وقت کے اندر تو اس کا مطلب آپ نے نماز پڑھ لی وقت میں. ٹھیک ہے نا. اگرچہ باقی رکعتیں اگر وقت کے باہر ادا ہوتی ہیں تو حرج نہیں ہے، لیکن یعنی یہ تو شمار ہوگا کہ آپ نے نماز پڑھی وقت میں. لیکن اگر ایک رکعت سے کم ہو تو پھر کیا شمار ہوگا کہ آپ نے پڑھی نماز وقت کے اندر؟ کیا شمار ہوگا یا نہیں ہوگا؟ ہاں یہ شمار ہوگا یا نہیں ہوگا؟ نہیں ہوگا. بات واضح نہیں ہوگا. 3 رکعت ہوتی مغرب میں فرض میں، تو اس میں ایک بھی پڑھ لے تو ٹائم پر تو پوری نماز ٹائم میں پڑھی ہوئی کاؤنٹ ہوگی نا. یس ویری گڈ. تو اس نے ایک رکعت ادا کر لی وقت نکلنے سے پہلے تو اس کی نماز وقت میں ہوگی، وقت میں ادا ہوگی. اس سے حدیث میں آتا ہے کہ من ادرک رکعتا قبل ان تطلع الشمس فقد جس نے سورج نکلنے سے پہلے ایک رکعت اس کو مل گئی تو وہ اس نے وقت پڑھ لیا. اور جس نے سورج غروب ہونے سے پہلے ایک رکعت پڑھ لی تو نماز ادا رکعت قبل غروبها فقد ادا کر سکتا ہے. تو یہ بخاری مسلم کی روایت ہے، بخاری مسلم کی روایت. تو امید ہے کہ یہ اس طرح سے نماز کے اوقات متعلق تنبیہات آپ لوگوں کو واضح ہو گئی. نماز کے تنبیہات کے طور نماز کے اوقات متعلق تنبیہات یہ واضح ہیں آپ لوگوں کو. ٹھیک ہے نا انشاءاللہ. تو یہ تقریباً 7 تنبیہات تھی نماز کے اوقات کے متعلق تنبیہات. نماز کے اوقات کے متعلق تنبیہات میں یہ 7 تنبیہات. طيب تو اس سے ہم نے یہاں پر بات ختم کر دی ہے یہ آخری پوائنٹ سے کہ نماز کے اوقات اور نماز کے اوقات کے متعلق کچھ اہم تنبیہات ہم نے پڑھ لی ہیں.
اب ہم آگے بڑھتے تو یہ ایک شرط تھی. یہ کیا تھی؟ یہ ایک شرط تھی. کسی شرط تھی؟ یہ ایک شرط تھی کہ وقت داخل ہوئے بعد نماز پڑھنا. تو ہم نے پڑھ لیا کہ وقت داخل کب ہوتا ہے اور وقت کے متعلق کچھ تنبیہات ہم نے پڑھ لی. اب ہم پڑھیں گے قبلہ رخ ہونا. ہم نے کہا کہ نماز کی ایک شرط کیا ہے کہ قبلہ رخ ہونا. کیا ہونا؟ قبلہ رخ ہونا. ضروری کہ نماز میں آپ کیا کریں گے؟ قبلہ رخ ہونا. اور پہلے قبلہ کہاں تھا اسلام کی شروعات میں؟ اسلام کی شروعات میں قبلہ کہاں تھا پہلے؟ مسجد اقصی کی طرف. حسن. نعم مسجد اقصی کی طرف. نعم حسنت. بیت المقدس مسجد اقصی کی طرف. پھر بعد میں کیا ہوا؟ پھر بعد میں چینج ہوا. کب چینج ہوا؟ اللہ کے رسول جب مدینہ آئے, مدینہ آنے کے کتنے مہینے کے بعد؟ مدینہ آنے کے بعد کتنے دن؟ مدینہ آنے کے کتنے مہینے کے بعد؟ حدیث میں آتا ہے کہ تقریباً 20 مہینے کے بعد, 12-13 مہینے, 20 مہینے شاید نہیں, اللہ اس کے قریب, کچھ 20 یا 12 کے قریب, میں بھول جا رہا ہوں. یہاں 12 قریب, 11-12 مہینے یا 20 مہینے. نہ 20 مہینے, نا 20 مہینے, لیکن مجھے پکا نہیں ہے. طيب تو قبلہ چینج ہوا. اللہ نے نازل کیا سورہ بقرہ میں, قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنت فولوا وجوهكم شطره وإن الذين أوتوا الكتاب لا يعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون. طيب تو یہ قبلہ رخ بات. اب ٹھیک ہے, اب قبلہ رخ کے مسائل بھی بہت ہیں, اب پڑھیں گے ابھی. نعم تو ہم شارٹ پڑھیں گے, مسائل پڑھیں گے. سب سے پہلے ہم جانیں گے قبلہ رخ جو لوگ حرم میں ہیں ان کا قبلہ کیا ہے, اور جو مکے میں ہیں, اور جو دیگر شہروں میں ہیں مکے کے علاوہ, یعنی سعودی عرب کے اندر دیگر شہروں میں جدہ, ریاض, اور جو سعودیہ کے باہر ہے, اور جو سعودیہ کے باہر ہے. اور یہ بات واضح, یعنی اور یہ حدیث میں آیا ہے ویسے بھی. تو جو حرم میں ہے وہ کیا کرے گا؟ وہ عین کعبہ کو, یعنی کعبے کو بالکل, جو حرم کے اندر ہے, مسجد کے اندر ہے, وہ کعبے کو ڈائریکٹ لازمی وہ کعبے کو کرے, یہ سامنے ہے بالکل. جو حرم کے اندر ہے لازمی وہ کعبے کو دیکھے, اور کعبے کو عین دیکھنا نہیں, یعنی کعبے کو عین استقبال کرے کعبے کا, یعنی بالکل اسے ناٹے. ٹھیک ہے, تو حرم میں ہی ہے. اور جو مکے کے اندر ہے, حرم میں نہیں ہے, مکے کے سٹی میں رہتا ہے, تو کیا کرے گا؟ وہ مسجد حرام کو, مسجد الحرام کو نہ, وہ مسجد کو نہ. اور جو دیگر شہروں میں ہے وہ مکہ کو, اور وہ مکہ کو جدہ والے رخ کریں گے مکے کی طرف, اور ریاض والے مکے کی طرف. اور جو سعودیہ کے باہر ہے, وہاں سے جو سعودیہ نعم وہ سعودیہ کو, اور جو سعودی کے باہر ہے وہ سعودیہ. اور دیکھیے قبلے کا معاملہ آسان ہے, قبلے میں سختی مناسب نہیں. اس لیے حدیث میں آیا کہ نا ما بین المشرق والمغرب قبلۃ, ما بین المشرق والمغرب قبلۃ. یہ تھا مدینے کے لیے. مدینہ تھا, مدینہ مکے کے کہاں تھا؟ مدینہ مکے کی کس سائڈ ہے؟ مدینہ مکے کے نارتھ میں ہے نا. سنت, ویری گڈ سنت, شہر نے صحیح کہا نا. سنت مدینہ کہاں ہے؟ مدینہ مکے کے نارتھ میں. تو مدینہ والوں کا قبلہ کہاں ہوگا؟ کس سائڈ ہوگا مدینہ والوں کا قبلہ؟ ساؤتھ میں. احسنت, نعم ساؤتھ میں. نعم ویری گڈ, ساؤتھ میں. نعم تو اس لیے بلکہ تو اس لیے یعنی کیا فرمایا, یعنی اللہ کے رسول نے فرمایا ما بین المشرق والمغرب قبلۃ, یعنی مشرق ایسٹ اینڈ ویسٹ کے بیچ میں قبلہ ہے. ایسٹ اینڈ ویسٹ کے بیچ میں کیا ہے؟ قبلہ ہے. تو اللہ رسول نے واضح بڑی چیز کھول دی, کہا کہ تم لوگ ساؤتھ کی طرف کریں گے تو قبلہ ہے, ایسٹ اینڈ ویسٹ کے درمیان جو بھی ہے, ایسٹ اور ویسٹ کے درمیان وہ قبلہ ہے. تو اس لیے بہت سے علماء نے کہا کہ نا جو مکے کے باہر ہیں ان کے لیے کافی ہے کہ قبلے کی جہت, یعنی نارتھ, ساؤتھ, ویسٹ, ایسٹ, بس بالکل دقت سے ضروری نہیں ہے. اور پھر تھا ہی نہیں, اور خاص طور پہ زمانے میں وہ تھے ہی نہیں وسائل, تو کہا کہ بالکل یعنی بس جہت, یعنی صرف ڈائریکشن کافی ہے, ڈائریکشن ساؤتھ یا نارتھ یا ویسٹ, ایسٹ, جیسا جہاں پر لوگ, یعنی جو بھی اس کا شہر ہے. ٹھیک ہے نا, ٹھیک ہے نا. نعم ٹھیک ہے ساری, یہ جائز ہے. آپ سے جو بتاتے ہیں قبلہ اس کے حساب سے پڑھ سکتے ہیں. نعم بالکل پڑھ سکتے ہیں, کوئی نہیں. سب سے پہلے یہاں پر کیا ہے, ہلکا سا انحراف قبلے سے معاف ہے. یہ تو واضح, یہ تھوڑا یعنی آپ ہلکے سے خاص پر حرم کے باہر آپ ہلکا سا تھوڑا الگ ہو گئے تو ہٹ گئے, بس حرج نہیں, ضروری نہیں کہ بالکل قبلے پہ بالکل, تھوڑا سا انحراف معاف ہے, ہلکا سا انحراف قبلے سے معاف.
سورج چاند ستارے دریاؤں اور ہواؤں سے قبلہ پتہ کرنا جائز ہے. سورج چاند ستارے دریا اور ہواؤں سے قبلہ پتہ کرنا جائز ہے. انحراف مطلب ہٹ جانا. کیا مطلب انحراف؟ ہٹ جانا یعنی راستے سے تھوڑا ہٹ جانا. میلان مائل ہو جانا, ادھر ہٹ جانا. تو سورج سے بھی لوگ جانتے ہیں, لوگ پتہ کرتے ہیں کہ قبلہ کہاں ہے. چاند سے پتہ کرتے ہیں, ستاروں سے بھی. اور ہم جانتے ہیں کہ اللہ نے پیدا کیا ستاروں کو 3 چیزوں کے لیے. اللہ نے پیدا کیا ستاروں کو کس کے لیے؟ 3 چیزوں کے لیے. اور کیا چیزیں تینوں؟ اور دریا سے بھی, دریاؤں سے بھی آپ کیا کر سکتے ہیں, معلوم کر سکتے. دریا سے کس طرح؟ دریائے نجلہ, دجلہ, دریائے فرات. تو معروف ہے کہ فلاں دریا قبلے کے اس سائڈ ہے. معروف ہے لوگوں میں کہ فلاں دریا فرات قبلے کے اس سائڈ ہے. ختم. جو بھی لوگ وہاں پہنچیں گے, حالانکہ یہ کہاں ہے؟ یہ عراق میں ہے. دریائے نجلہ, دجلہ اور دریائے فرات. اور فرات کے بارے میں ایک حدیث آئی, قیامت کی قریب نشانی میں سے ایک نشانی ہے کہ دریائے فرات سے کیا ہوگا. ہاں, کس کو معلوم؟ اور ہواؤں کے ذریعے بھی سے بھی یعنی ہوا کا رخ کیا ہے؟ ہوا کے رخ سے معلوم ہوتا ہے کہ ہوا یعنی فلاں شہر میں فلاں دن ہوا کا رخ اس طرح ہوتا ہے غالباً. تو اس میں کیا ہے کہ نا, یہ معلوم ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا. تو ٹھیک ہے. اسٹارز کو نا, اسٹارز کو اللہ نے بتا کیا 3 چیزوں کے لیے. کس کو معلوم ہے؟ علامات بالنجم هم يهتدون. اللہ نے بتا کیا ستاروں کو سب سے پہلے آسمان کو نام راستہ معلوم کرنے کے لیے. اللہ نے فرمایا وعلامات وبالنجم هم يهتدون. اور وہ ستاروں سے راستہ معلوم کرتے ہیں. پہلی چیز یہ. سیکنڈ چیز کیا ہے کہ ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح. شیطان کو مار بھگانے کے لیے. نا سنس ویری گڈ. اور شیطان کو کرجم کرنے کے لیے. نا تو یہ چیزیں 2 چیزیں ذکر کی گئی سورہ ملک میں. ملک کی آیتوں میں 2 چیزیں ہیں. وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ. تو یہ 2 چیزیں سورہ ملک میں ذکر ہے. اور جو راستے کی اللہ نے ذکر کیا سورہ نعم شیطان کو مار بھگانے کے لیے. اس کا مطلب یہ ہے کہ نا شیطان پہلے کیا ہوتا تھا جیسا کہ اللہ نے فرمایا سورہ جن میں وَأَنَّا لَمَسْنَا السَّمَاءَ فَوَجَدْنَاهَا مُلِئَتْ حَرَسًا شَدِيدًا وَشُهُبًا وَأَنَّا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ فَمَنْ يَسْتَمِعِ الْآنَ يَجِدْ لَهُ شِهَابًا رَصَدًا. ٹھیک ہے نا. تو اللہ نے فرمایا کہ نا تو کیا تھا کہ نا اللہ کے رسول سے آنے سے پہلے جن کیا کرتے تھے, اس کے اوپر اس طرح سے وہ کیا کرتے تھے, اوپر وہ اوپر جاتے تھے. یعنی شیاطین کا جن جو تھے, جن تھے ایک یہاں کھڑتا ہے زمین پہ, پھر اس کے اوپر ایک چڑھتا, اس طرح سے اوپر چڑھتے کہاں تک, آسمان تک. اور کیا کرتے, جا کے سنتے کہ شیاطین کے فرشتے آپس میں کیا بات کر رہے ہیں. فرشتے آپس میں کیا کر رہے ہیں, کیا بات کر رہے ہیں. ٹھیک ہے نا. یسترق السمع کیا یعنی وہ سنتے تھے کہ فرشتے آپس میں کیا بات کر رہے ہیں. لیکن جیسا الگ آئے دنیا میں وہ چیز روک دی گئی. تو جو بھی فرشتہ تو جو بھی جن یا شیطان آتا اوپر کہاں پر آسمان پہ, تو کیا ہوتا تو ستارہ آتا اور مار دیتا. تو ستارہ آتا اور مار دیتا. شیطان جن اوپر آسمان کی طرف جا کر کچھ سننے کی کوشش کرتے تھے. اور جب وہی کا نزول شروع ہوا تو نعم یہ جو ہے یہ سورہ جن میں جن میں ہے, جن میں ذکر کیا گیا. لیکن جو ذکر ہے ستاروں کا جو زینت کے لیے اور مارنے کے لیے وہ ملکیات میں. طيب تھرڈ عدل کی تحدید قبلے, عدل کی تحدید قبلے پر سوری عدل کی تحدید قبلے کی عدل کی تحدید قبلے خبر پر عمل کرنا واجب ہے. عدل کی تحدید قبلہ خبر پر تحدید قبلہ خبر پر عمل کرنا واجب ہے. اس میں یہ عبارت صحیح نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ کہ اگر کوئی عدل انسان جو ظاہر طور پر متقی نظر آ رہا ہو, اس کی بات سننا واجب ہے قبلے کی تحدید پہ. آپ کو نہیں معلوم کہ قبلہ کہاں ہے. ایک متقی شخص ظاہر میں لگتا ہے کہ متقی ہے, اس سے کوئی گناہ ظاہر نہیں ہو رہا, اس نے بولا کہ قبلہ یہاں ہے, تو آپ کو اس کی بات سننا کیا ہے, ضروری ہے. اس کی بات سننا کیا ہے, ضروری ہے. انہیں بولا کہ نہیں میں نے سنوں گا, نہیں. آپ کو نہیں معلوم تو اگر کسی نے جو عدل انسان ہے جو ظاہر میں لگ رہا ہے کہ متقی پرہیزگار ہے, اس کی بات سننا ضروری ہے.
اس طرح سے فور چیز فاسق اور کافر کی خبر قبول نہیں ہوگی قبلے رخ میں. قبلے کی تحدید میں فاسق اور کافر کی خبر قبول نہیں ہوگی. اگر کوئی فاسق کہ فاسق ممکن ہے کہ جھوٹ بولا آپ کو, وہ خود گنہگار ہے, گنہگار, تو اس کی بات قبول نہیں ہوگی. تو انتبہ, تو یہ بڑا دیکھیے عام طور پر واضح یعنی عام گناہ نہ کریں آپ, یعنی انسان سے گناہ ہوتے ہیں لیکن ظاہری گناہ نہ کریں, ظاہری گناہوں سے بچو, ظاہری گناہوں سے بچو. ظاہری گناہوں سے آپ کی شہادت بھی رد ہو سکتی ہے, آپ کی شہادت گواہی بھی, اور یہ بھی جو گواہی دے رہا ہے اور بھی چیزیں ہو سکتی ہیں, اور اس سے کیا ہے آخرت میں بھی نقصان ہے, دنیا میں بھی, آخرت میں بھی اور دنیا میں بھی. تو ظاہری فسق کیا ہے, داڑھی کاٹنا. بعض لوگ بعض آدمی داڑھی کاٹنے میں بالکل جو بڑا گناہ ہے, اور پھر آپ کی خبر آنے قبول نہیں ہوگی. نہیں, کافر کی خبر قبول نہیں, بالکل کافر کی قبول, اگر فرینڈ ہو یا کچھ بھی ہو. صحیح بات واضح ہے. صحیح. اس طرح سے عورت یہ مطلب آدمی کا ہے داڑھی کاٹنا, لمبے پیر کرنا, ٹخنے سے نیچے تو پہننا یا کپڑا رکھنا. عورتوں کے لیے کیا ظاہری گناہ ہے کہ نقاب نہیں لگانا, ٹھیک ہے نا, بال کھلے رکھنا وغیرہ وغیرہ, یا خوشبو لگا کے باہر نکلنا. عورتیں خوشبو لگا کے باہر نکلنا, یا نقاب نہیں کرنا پردے کا چہرے کا, یا بال کھلے رکھنا وغیرہ وغیرہ. یہ سارے چیزیں داخل ہے کس میں, ظاہری فسق میں, جس سے اس عورت کی بات قبول نہیں ہوگی. پانچویں چیز, عورت خوشبو نہ لگائے باہر نکلتے وقت. خوشبو لگائیے گھر پہ, صرف باہر نکلتے خوشبو نہ لگائے. ہلکی زیادہ کی یعنی عام طور پر پاک ہونا الگ بات, خوشبو الگ بات ہے اور پاک ہونا الگ بات ہے. انسان عورت پاک ہو, پانی نہائے اور وغیرہ وغیرہ استعمال کرے, لیکن خوشبو جو پھیلتی ہے وہ منع ہے. تو اس لیے آپ بالکل نہ لگائیں. تھوڑی کیوں لگاتے, گھر پہ لگائے نا, گھر ہی استعمال کریں, باہر نکلتے وقت کیوں لگائیں گے. مسلمانوں کے محرابوں پر اعتماد واجب ہے, مسلمانوں کی محرابوں پر اعتماد واجب ہے. اور اگر آپ جانتے ہیں کہ کتنی سخت وعید آئی ہے اس عورت پر جو نکلتی ہے خوشبو لگا کر, تو اس میں احتیاط بہت ضروری ہے, بہت ضروری ہے, احتیاط بہت ضروری ہے. اور حلال راستے بہت ہیں, حلال راستے بہت ہیں. سب سے پہلے کہ نا ممکن ہے کہ نا آپ اگر جاتی پارٹی میں, اگر جاتی پارٹی میں اس میں ساری عورتیں ہیں, تو آپ سینڈ جا کے وہاں مار لیں پارٹی میں پہنچ کر, ضروری نہیں کہ راستے میں مار کے جائیں, نہیں, پارٹی میں پہنچ کر سینڈ رکھ لیں پرس کے اندر, کیا مسئلہ ہے نا. اس طرح سے, یا گھر میں ماریں, یا اس طرح سے. اب غالباً وہ تو کم ہوا تھا غالباً, لیکن اگر معلوم ہے کہ بس آپ کچھ کم دیر رہنے والے تو مت مارے, ہاں. لیکن اگر معلوم کہ آپ ایک دو پارٹی تو لمبی ہوتی ہے نا, اور آپ اگر کم ٹائم کے لیے تو آپ وہاں رکتے نہیں, تو مارتے بھی نہیں, اور مارنے کی ضرورت بھی نہیں پڑتی, اصل ضرورت پڑتی ہے اگر لمبا وقت ہے, ٹھیک ہے نا. نعم, اور بہت بہت اس لیے آپ بہت اسٹرانگ یوز نہ کریں. بال کا پردہ ضروری ہے, بال کا پردہ ضروری ہے, لیکن اگر غیر محرم نہیں ہے تو حرج نہیں ہے اتنا زیادہ, لیکن غالباً یعنی لیکن اس میں یہ ہے کہ نا بال کا پردہ بھی, بال کا پردہ بھی ہے, ٹھیک ہے نا. ٹھیک ہے, تو ہم نے کیا کہا کہ آخری بات کہی, مسلمانوں کی محرابوں پر اعتماد کرنا بھی یعنی تو جو محراب ہے, یعنی جو ہے نا محراب, تو جو بھی محراب رہتے ہیں, محراب, پلیز ریڈ دا پوائنٹ فرام 1 کیوں, کیا مسئلہ ہے. انٹرنیٹ ایشوز, ٹھیک ہے. محراب مینس محراب میں معلوم کس کو بولتے ہیں محراب, ٹھیک ہے نا. محراب کس کو بولتے ہیں, کس کو محراب کو بولتے ہیں. اگر جوائنٹ فیملی میں رہتے ہیں ہم تو دیور جیٹ سے کیسا پردہ کریں گے, کچن گھر سب میں ایک ہو تو نا لازمی ہے,
جوائنٹ فیملی رہنا وہ والا مسئلہ ہے، حالانکہ وہ افضل نہیں ہے، لیکن جوائنٹ فیملی رہ سکتی ہے، حرام تو نہیں ہے، لیکن وہ تو ضروری ہے کہ پردہ ہو، جیٹ سے دیور سے پردہ ضروری ہے، لازم واجب ہے. امام جہاں نماز پڑھاتے ہیں نا، امام جہاں نماز پڑھاتے ہیں تو وہ محراب ہے، اور جہاں تو محراب جہاں نماز پڑھاتے ہیں، اور ممبر کیا ہے؟ ممبر محراب جہاں نماز پڑھاتے ہیں، اور ممبر کیا ہے؟ ممبر کیا ہے؟ ممبر یعنی نعم یعنی خطبہ جگہ. ممبر کیا ہے؟ ممبر خطبہ کی جگہ، خطبہ دینے کی جگہ. مسلمانوں کی محراموں پر اعتماد واجب ہے. یعنی کیا مطلب کہ اگر آپ لوگ ایسے ملک میں گئے جہاں پر ایک مسجد بنی ہوئی ہے، وہاں پر ایک مسجد بنی ہوئی ہے، پرانی مسجد ہے، لیکن آپ کو لگ رہا ہے کہ پرانی مسجد ہے، اس میں محراب ایک محراب بنا ہوا ہے، تو محراب کا رخ یعنی ہمیشہ کہاں ہوتا ہے؟ محراب کا رخ ہمیشہ ہوتا ہے یعنی قبلے کی طرف. تو وہ محراب پہ اعتماد کرنا ضروری ہے، اس لیے کہ لازمی ہے کہ جنہوں نے یہ بنائی ہے مسجد، انہوں نے اس وقت کیا ہے، سوچ سمجھ کے بنائی نا، ٹھیک ہے نا. تو یہ موجود ہے کہاں پر؟ یوروپ کے بعض علاقوں میں، اسپین وغیرہ میں، یا بعض پرانی مسجد جہاں پرانی مسجد نظر آئی، تو اس میں یہ ہے، اس میں یعنی محراب جس طرف بنا ہوا ہے وہ قبلہ صحیح ہوتا ہے، وہ قبلہ صحیح ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا. اللہ کہ اگر واضح معلوم ہوا کہ وہ غلط ہے، الگ مسئلہ ہے، اگر واضح معلوم ہو گیا، لیکن اگر آپ کو واضح معلوم نہیں ہوا کہ غلط ہے تو اس پہ عمل کرنا واجب. یہ بات واضح آپ لوگوں کو؟ فکس پوائنٹ واضح نہیں ہے. 6 پوائنٹ ہے، اسے قبلہ معلوم نہیں، اس پر اجتہاد کرنا واجب ہے. اسے قبلہ نہیں معلوم ہے، اس پر اجتہاد کرنا واجب ہے. یعنی میرے کو یعنی قبلہ نہیں معلوم کہ قبلہ کہاں پر ہے، تو مجھے لازمی کہ میں کیا کروں؟ اجتہاد کروں، محنت کروں، اور عقل لگاؤں، اور دیکھوں سانچ کو، سورج کو کہ کہاں قبلہ ہے. یہ نہیں کہ ختم مجھے نہیں معلوم ہو رہا، چلو نہیں، میں ضروری کرنا، محنت کرنا، پوچھنا لوگوں سے، یہ کرنا، سورج سے دیکھنا، رشتے داروں کو دیکھنا کہ غالباً یہاں ہو سکتا ہے، یہاں ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے نا. اس کے بعد کا جو پوائنٹ یہ ہے کہ اگر دو شخص نے اختلاف کیا قبلے میں، تو دونوں نمازیں الگ الگ پڑھیں، تو دونوں نمازیں کیا کریں؟ الگ پڑھیں. یہاں پر اگر آپ دیکھیں، یہاں پر دو کونے، یہاں پر ہمارے یہاں پر، اگر یہاں پر ہمارے یہاں پر دو، اگر یہاں پر کونے، یہاں پر دیکھیں، یہاں پر عبدالغنی ہے، عبدالغنی اور کونے، عبدالغنی اور ابو صفی، یہاں پر جو آدمی اور کون آدمی ہے تبھی نہ عبدالغنی اور نہ اور ابو صفی نہ. طيب یا اگر عبدالغنی اور ابو صفی دونوں کہاں گئے؟ دونوں کہیں پکنک میں گئے، راستے میں، بر میں، ڈیزرٹ میں گئے پکنک میں، تو اور نیوال کی خلا کہاں پر ہے؟ عبدالغنی کا نے کہا کہ قبلہ یہاں ہے، مجھے پکا یقین ہے کیا ہے، اور ابو صفی نے کہا کہ نہیں یہاں پر ہے قبلہ. اب کیا کریں؟ دونوں بول رہے کہ نہیں میری بات صحیح ہے اور کوئی دلیل نہیں ہے، تو کیا کریں گے؟ تو وہ لوگ کیا کریں گے؟ کیا وہ لوگ جماعت سے پڑھیں گے نماز؟ نہیں، جماعت سے نماز پڑھیں گے، بلکہ دونوں کیا کریں گے؟ نماز اپنے الگ الگ پڑھیں گے. عبدالغنی اپنی الگ پڑھ لیں گے، وہ جہاں سمجھتے کہ قبلہ ہے، اور ابو صفی کیا کریں گے؟ اپنے جہاں پر وہ سمجھتے کہ قبلہ ہے وہاں پڑھ لیں گے، ٹھیک ہے نا. اس لیے کہ دونوں سمجھتے کہ اپنی ساتھی کی جہاں باطل ہے، اس لیے کہ عبدالغنی صاحب سمجھتے ہیں کہ قبلہ یہاں ہے، اور وہ ان کا یہ اعتقاد ہے کہ ابو صفی کی نماز غلط ہے، اس لیے کہ وہ لوگ وہ ایسے قبلے پہ نہیں ہے، اور قبلہ رخ ہونا شرط ہے نہیں ہے نماز میں، شرط، اور الٹا بھی ہوتا ہے. تو دونوں کا اور آپ کو منع ہے کہ آپ نماز پڑھیں اس کے پیچھے جس کی نماز باطل ہے آپ کے نظر میں. آپ سمجھتے ہیں کہ نماز باطل ہے، تو آپ اس کے پیچھے نماز کیسا پڑھیں گے؟ اگر نماز پلین میں اگر قبلے کے اپوزٹ پڑھ لی تو یہ آگے آئے گا انشاءاللہ. پلین میں اگر قبلے کی اپوزٹ پڑھ لی تو یہ آگے آئے گا. اگر نماز کے بعد معلوم ہو کہ غلط رخ میں نماز پڑھی، تو اگر اجتہاد کے بعد نماز پڑھی تو پھر نماز نہیں پڑھیں گے، تو پھر نماز نہیں پڑھیں گے. کیا مطلب کہ اگر آپ نے محنت کر کے آپ نے جان لیا کہ قبلہ یہاں ہے، آپ پڑھ لی نماز، بعد میں معلوم ہوا کہ نہیں قبلہ تو پیچھے تھا، تو مسا نہیں ہے، تو کیا ہے؟ تو مسا نہیں، تو کیا ہے؟ تو مسا نہیں. لیکن آپ نے کیا کیا؟ بغیر محنت کے، بغیر اجتہاد کے کیا کیا؟ بغیر محنت کر کے، بغیر اجتہاد کے کیا کرے؟
آپ بولے کہ شاید یہی ہوں گا بغیر سوچ سمجھے کے، پھر بعد میں معلوم ہوا کہ نہیں قبلہ تو یہاں تھا، تو پھر سے پڑھنا ضروری ہے. شدت خوف میں قبلہ نہ رخ ہونا جائز ہے. شدت خوف میں قبلہ رخ نہ ہونا جائز ہے. اگر قبلہ رخ ہونا مشکل ہو، اگر جنگ چل رہی تو آپ جنگ کی حالت میں نماز پڑھنا ضروری ہے، لیکن قبلہ اگر رخ ہونا مشکل تو ہوتا مسئلہ نہیں، معاف. تو کیا ہے معاف؟ باوضح نہیں میری. شدت خوف میں. سواری میں نعم، یہ آپ لوگوں کا سوال آیا. کس کا سوال آیا؟ یہ آپ لوگوں کا. سواری میں چاہے وہ کشتی ہو یا گاڑی ہو یا ہوائی جہاز ہو. کیا مطلب ہوائی جہاز کا مطلب کیا ہے؟ کیا مطلب ہوائی جہاز کا؟ ہوائی جہاز ایروپلین، نعم پلین. سواری میں چاہے وہ کشتی ہو یا گاڑی ہو یا ہوائی جہاز میں نفل پڑھنا جائز ہے اگرچہ قبلہ رخ نہ ہو. تو نفل پڑھ سکتے. اگر آپ سواری میں ہیں تو آپ اگرچہ قبلہ رخ بھی نہیں ہے تو مسانی، چاہے شروع سے یا بیچ سے. بعض بولے کہ شروع کر لو قبلہ رخ ہوئے، یا بعض بولے وہ بھی ضروری نہیں، بعض بولے وہ بھی ضروری نہیں. ٹھیک ہے. یہ نفل کی بات چل رہی ہے. یہ بات چل رہی، کس کی بات چل رہی؟ نفل کی. خلاص صبر. جب نفل کی بات کی تو ہم لازمی کہ ہم بات کریں فرض کی. ناممکن ہے نفل کی بات کر کے ہم چھوڑ دیں اور آپ لوگوں کو مجبور کریں کہ آپ لوگ سوال کریں فرض کے بارے میں. طيب لیکن اچھی بات ہے آپ نے سوال کیا. شاید ممکن میں بھول جاؤں. نہیں، آپ نے صحیح کیا، سوال کریں، حرج نہیں ہے. لیکن غالب انشاءاللہ آپ لوگوں کو انشاءاللہ سوال کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی انشاءاللہ. سواری میں چاہے نفل پڑھنا جائز ہے اگرچہ قبلہ رخ نہ، اگرچہ قبلہ رخ نہ. سواری میں فرض نماز جائز نہیں ہے بغیر عذر کے. نہ، سواری میں فرض نماز جائز نہیں ہے بغیر عذر. فرض نماز کب پڑھیں گے؟ رک کے پڑھیں گے. سواری میں پڑھنا جائز نہیں بغیر، اگر اللہ کے عذر ہے، سخت ڈر ہو رہا وغیرہ وغیرہ، عذر کی وجہ سے پڑھ سکتے ہیں. ڈر ہے، نماز کا وقت نکلنے کا خدشہ ہے. اور یہ نماز کا وقت نکلنے کا خدشہ یہ عام طور پر سواری بھی نہیں ہوتا سوائے پلین میں یا کشتی میں. کشتی پلین کے علاوہ باقی چیزوں میں ممکن نہیں. کیوں؟ گاڑی کو آپ روک سکتے ہیں، گاڑی کو آپ روک سکتے ہیں راستے میں، گاڑی میں گاڑی بازو روک کے آپ نماز پڑھ سکتے ہیں. گھوڑا نہ، ٹرین میں بھی صاحب ممکن، نہ ٹرین میں بھی نہ سکتے، ٹرین میں بھی. پلین اور کشتی اور نہ یہاں پر ٹھیک سر. تو لیکن اگر عذر ہے وقت نکلنے کا یہ تینوں میں، جس میں ایروپلین، ٹرین اینڈ کشتی میں اس طرح سے، اور یا سواری میں خود میں اگر خدشہ ہے. کیا خدشہ ہے کہ اگر آپ رک کے نماز پڑھیں گے تو آپ کے ساتھی پورے نکل جائیں گے، یا زمین میں بہت پانی ہے، یا ڈر ہے کہ اگر گاڑی روک دیں گے تو چور آئیں گے وغیرہ. یہ ممکن ہے. کبھی گاڑی روکنا مشکل آتا ہے بعض ملکوں میں. سعودی عرب میں الحمدللہ ممکن نہیں ہے، الحمدللہ امن ہے، پیس ہے. لیکن بعض ملکوں میں ہائی وے میں راستے میں گاڑی روکنا مشکل ہوا تھا. اگر روکیں گے تو کیا ہوگا؟ چور وغیرہ آئے تھے، ڈاکو وغیرہ. ٹھیک ہے نا. قطاع الطرق موجود ہوتے ہیں راستے کے. ٹھیک ہے نا، ڈاکو. تو یہ بھی معاف ہے. اس لیے آپ کیا کرتے ہیں، اس حالت میں بھی آپ نماز گاڑی میں پڑھ سکتے ہیں، سواری. اگر کوئی بیٹھ کے ہی پڑھتا ہے چیئر پہ تو گاڑی میں بیٹھ کے پڑھ لے، یا بغیر چیئر کی انتظام کرے. نہیں، گاڑی نفل نماز تو آپ بیٹھ کے پڑھ سکتے ہیں، نہیں. اگر ٹائم نہیں ہوگا پلین، اگر ٹائم نہیں ہے ہوگا پلین میں تو پھر قبلہ رخ ہونا ضروری ہے نہیں. طيب ہوائی جہاز میں فرض نماز جائز ہے. ہوائی جہاز میں فرض نماز جائز ہے، لیکن قبلہ رخ ہونا اور ارکان کا مکمل ادا کرنا ضروری ہے. فرض نماز پڑھ سکتے ہیں وہاں جہاں جہاں وہ کا رک مشکل ہے یا ممکن نہیں، یا نہیں. نہ، جہاں پر رکنا مشکل ہے تو وہاں آپ کیا کریں گے وہاں. صحیح، ٹھیک ہے نا. تو ہوائی جہاز میں فرض نماز جائز ہے. ہوائی جہاز میں فرض نماز جائز ہے، لیکن قبلہ رخ ہونا ضروری ہے اور ارکان کا مکمل ادا ہونا ضروری ہے. قبلہ رخ ہونا اور کھڑ کے نماز پڑھیں، کھڑ کے رکوع سجدہ پورا ہونا تو جائز. تو ہوائی جہاز میں پڑھنا جائز ہے اور قبلہ رخ ہونا بھی ضروری ہے. اور کیا کریں گے آپ؟ اگر پلین پڑھتا ہے تو آپ بھی پلٹیں گے. آپ نماز شروع کرنے سے پہلے دیکھیں گے کہ قبلہ کہاں ہے، دیکھیں گے. ٹھیک ہے نا. یہاں ہے تو آپ نماز شروع کریں گے. پھر اگر پلین پلٹ گیا تو آپ ہی پلٹیں گے. یہ اگر ممکن ہو تو
پلٹیں گے. اگر بہت ہی مشکل ہو رہا تو ختم, معاف ہے قبلہ. لیکن یہ معاف کب ہے؟ آگے آئے گا. تو اصل کیا ہے؟ اصل سواری میں فرض نماز جائز ہے, لیکن قبلہ رخ ہونا ضروری ہے اور ارکان کا مکمل ادا ہونا ضروری. اور اگر ارکان کا ادا کرنا مشکل ہو, یعنی ہوائی جہاز میں, پلین میں ارکان کا ادا کرنا مشکل ہو یا قبلہ رخ ہونا مشکل ہو, تو وقت نکلنے سے پہلے پہنچنا ممکن ہو تو پہنچ کر نماز پڑھنا ضروری. نماز پلین میں پڑھیں گے. اگر ارکان کا ادا کرنا مشکل ہو سب پلین میں, ہوائی جہاز میں, یا قبلہ رخ ہونا مشکل ہے, تو اگر وقت نکلنے سے پہلے پہنچنا ممکن ہو تو پہنچ کر نماز پڑھنا ضروری. تو پہنچ کر نماز پڑھنا ضروری. اور اگر وقت نکلنے کا خدشہ ہو, اور اگر وقت نکلنے کا خدشہ ہو تو اپنی حالت میں پڑھ لے, تو اپنی حالت میں پڑھ لے. طیب یا مسلمہ حیاک اللہ. اور اگر وقت نکلنے کا خدشہ ہو تو وہ اپنی حالت پڑھ لے, اپنی حالت میں, اپنی حالت پڑھ لے, اپنی حالت میں, اپنی حالت پڑھ لے. طیب بات واضح نہیں میری. اور اگر وقت نکلنے کا خدشہ ہو تو اپنی حالت میں پڑھ لے. بات واضح ہوگا آپ لوگوں کو. پلین کی مسائل واضح ہوگی. نعم احسنت, ویری گڈ. یہ سلمان نے بات کہی جو بھی میں آنے کھینے والا تھا. اس میں دیکھے گیا نا, اگر وقت نکلنے کا خدشہ ہو, اگر وقت نکلنے کا خدشہ ہو تو اس کی دو حالات ہیں. اگر جو نماز جو ہے وہ اگر آپ کو جمع کر سکتے ہیں اس کے بعد سے, جیسا کہ ظہر کی نماز کو آپ جمع کر سکتے اثر کے ساتھ, ٹھیک ہے نا, یا مغرب کو جمع کر سکتے عشاء کے ساتھ, تو اس پہ بھی بعض علماء نے کہا کہ نا اس کو دو آپشن ہے. یا تو آپ جب بھی پڑھ لیں, جب بھی پڑھنا جائز ہے, حرج نہیں ہے. اگر آپ کو ظہر کا وقت نکلنے کا خدشہ ہے اور ارکان کا ادا کرنا مشکل ہے, تو آپ یا تو ظہر پڑھ لیں, یا آپ کیا کریں, پہنچ کر کیا کریں, پہنچ کر تھوڑا سا دونوں میں پڑھ لیں. دونوں جائز, دونوں جائز ہے. لیکن اگر آپ اثر میں ہیں, اور اگر آپ اثر میں ہیں, کس میں ہیں, اور اگر آپ اثر میں ہیں اور تو ختم. اس پہ آپ کو لازمی ہے کہ آپ وہیں پڑھ لیں. اگر آپ کو ڈر ہے کہ اثر کا وقت بھی نکل جائے گا تو ختم, لازمی کہ آپ پلین پڑھ لیں, آپ کیا کریں, پلین میں پڑھ لیں. اور نکلنے سے پہلے بھی جمع کی جا سکتی ہے, یعنی ایئرپورٹ پہ ہم بولیں گے کہ اگر سخت مشقت ہو, لیکن ورنہ اثر جائز نہیں ہے. اگر آگے سفر شروع نہیں ہوا, اگر سفر شروع نہیں ہوا تو جائز نہیں, اگر سفر شروع نہیں ہوا تو جائز نہیں. لیکن اگر یقین ہے کہ خبر ہونا مشکل ہے تو وغیرہ تو ممکن ہے, اور معلوم ہے کہ وقت کے بعد ہی پہنچیں گے, تو ممکن ہے کہ اس حالت میں آپ کیا کر سکتے ہیں, وہ وقت نکلنے سے پہلے پڑھ سکتے ہیں پلین میں. While traveling in the plane, if we had read Fajr Salah and while traveling in the plane, if we had read Fajr Salah and reached the other country during Fajr Salah time, so whatever we have to read. نہ ختم, آپ نے پڑھ لی فجر, آپ نے تو فجر پڑھ لی, ختم. ایک بار پڑھیں گے بس, آپ کو کچھ پڑھنا ضروری نہیں ہے. ختم, ایک بار آپ نے فجر پڑھ لی تو پھر آپ زور سے پڑھیں گے, زور سے پڑھیں گے. گھر سے نکل گئے تو سفر شروع نہیں ہوا, نہیں, سفر شروع ہوتا بنیان پوچھ بلڈنگس کو چھوڑنے کے بعد. جو شہر کی سب سے آخری جو بلڈنگ ہے اس کو پار کرنے کا آپ کا سفر شروع ہوتا. اس کے بعد سے آپ کو جائز. جمع کر کے نماز کیسے پڑھتے ہیں, جمع کر کے نہ دو جمع مطلب کہ نا دونوں کو ایک ساتھ, دونوں کو ایک ہی وقت میں آپ ظہر پڑھیں گے, پھر اقامت دیں گے, پھر اثر پڑھیں گے. طيب, جو کعبے کے اندر پڑھے تو جہاں چاہے رخ کر لے. اب قبلہ رخ ہم بولے کہ کعبے کے اندر پڑھنا جائز ہی نہیں ہے, جائز ہے کعبے کے اندر نماز پڑھنا جائز. تو اب وہ قبلہ کہاں کرے, رخ جہاں چاہے کر لے, مرضی جہاں چاہے کر لے, جہاں چاہے کوئی بھی پلر, کوئی بھی ڈور بھی کر سکتا ہے. بات واضح نہیں میری. تو یہ ہمارے بات ہو گئی کس کی, قبلہ رخ کی. کس کی بات ہوئی, قبلہ رخ ہونے کی مسائل, قبلہ رخ کے مسائل اور اس کے متعلق تنبیہات. اب ہم پڑھیں گے اس کے بعد شرط. ہم نے کہا کہ نا نماز کی شرطیں کئی شرطیں ہیں. پہلے ہم نے ابھی آج ایک شرط پڑھی, نماز کا وقت داخل ہونا. ایک شرط تھی کہ وقت قبلہ رخ ہونا. ایک شرط ہے کہ صدر کا چھپانا, صدر کا کیا ہونا, صدر کا چھپانا. یہ بھی شرط ہے نہیں, نماز کی شرط ہے لازمی کہ آپ کا صدر چھپا ہوا ہو, آپ کا صدر چھپا ہوا ہو.
اب صدر کیا ہے؟ صدر اب پڑھیں گے صدر کیا ہے؟ صدر کس کا؟ مرد کا صدر کیا ہے؟ مرد کا صدر کیا ہے؟ ناف سے لے کر گھٹنوں تک، ناف سے لے کر، کہاں سے؟ ناف سے لے کر، نیول ٹو کنی، نام سنت، ناف سے لے کر گھٹنوں تک، یہ ہے کس کا؟ یہ ہے مردوں کا. اور عورتوں کا، سوری یہاں میں نے غلط لکھ دیا، یہاں پر لکھنا تھا عورتوں کا، ٹھیک ہے نا، یہاں غلط یہاں لکھنا چاہیے تھا عورتوں کا صدر، تو میں نے یہاں پر اس کو کاپی کر دیا. اور عورتوں کا کیا ہے؟ عورتوں کا ہے چہرے اور ہتھیلیوں کے سوا سارا جسم، چہرے اور ہتھیلیوں کے سوا سارا جسم، چہرے اور ہتھیلیوں کے سوا سارا جسم. تو ایون فیٹ، نا ایون فیٹ، چہرے اور ہتھیلیوں کے سوا سارے جسم، ہر چیز سوائے چہرے کے اور دو ہتھیلیوں کے. آواز نہیں میری؟ اور یہ نماز میں ہو نماز کے باہر، یہ نماز میں ہو نماز کے باہر، نماز میں ہو نماز کے باہر، یہ نماز میں ہو نماز کے باہر. طبعا اس میں یہ ہے کہ نا عورتوں کا جو پردہ ہے کس کے سامنے، یعنی عورتوں کا جو عورہ ہے کس کے سامنے؟ اپنے محرموں کے سامنے. اجنبی آدمی کے سامنے تو پورا کرنا ہے، اجنبی کے سامنے ہاتھوں کا بھی ہے اور چہرے کا بھی ہے. اجنبی عورت کے ساتھ، اجنبی آدمی کے سامنے، اجنبی آدمی کے سامنے یعنی کیا ہے وہ، یہ نماز کے بارے میں. یہ نماز میں آپ کو اگر گھر میں اکیلے بھی ہے، گھر میں اکیلے میں ہے تو بھی آپ کو کیا کرنا ہے؟ یہ احناف نے کہا کہ ضروری نہیں ہے پیروں کا، لیکن صحیح ہے کہ ضروری ہے، ڈھانپنا ضروری ہے، پیر کو ڈھانپنا ضروری ہے، سارے پاؤں کا حصہ. نامحرم کے سامنے نہ، تو ہم بولے کہ نامحرم کے سامنے سارے قسم ڈھانپنا ضروری ہے، چاہے چہرہ ہو ہتھیلیاں بھی. اور اگر محرم جو آدمیاں ہیں، اگر محرم آدمیاں ہیں، ان کے سامنے کیا ہے؟ ان کے سامنے اپنا چہرہ، بال، گردن اور دونوں پیر اور دونوں ذراع. یہ تو جو آپ کے گھر والے ہیں، یعنی ماں باپ، یعنی سوری باپ، بھائی، ماموں، چاچا، ٹھیک ہے نا، ان کے سامنے چہرہ، تو ان کے سامنے آپ کو جائز ہے کہ اپنا چہرہ ذرا مطلب بازو کیا ہو، چہرہ، بال، گردن اور چہرہ، بال، گردن، دونوں پاؤں، اور اس طرح سے کیا ہے ذراع، یہاں تک، یہ والا جو ہے نا ہاتھ، یہاں سے ہاتھ ذراع، یہاں سے یہ ذراع ہے، یہاں سے یہ والا ہاتھ بھی دکھانا جائز ہے. ایلبو تک اوکے نا، یہاں تک ٹھیک ہے نا، یہ والا یہاں تک ٹھیک ہے نا. تو یہ کیا ہے؟ نعم ذراع نعم ذراع نعم ذراع ذراع کہ سر میں نے دیکھا کہ نا کچھ لوگ اسپیشلی پرفیوم، دیکھیے یہ نا خوشبو لگانا یہ سنت نہیں ہے، لیکن یہ اچھی بات ہے کہ نا انسان کا نماز پڑھنے کے لیے یعنی خوبصورت انداز سے نماز پڑھے. اللہ نے فرمایا یا بنی آدم، اور یہ آگے آئے انشاءاللہ، یہ بات انشاءاللہ آگے آئے گی، یہ بات آگے آئے گی انشاءاللہ کہ اللہ نے فرمایا یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد، عند کل مسجد، کہ ہر نماز کی جگہ پر نماز پڑھنے کے لیے اپنی خوبصورت لی جاؤ. تو اچھے کپڑے پہننا اور خوشبو لگانا یہ اچھی بات ہے، لیکن یہ سمجھنا کہ خوشبو لگانا ضروری ہے یا سنت ہے خاص طور پر، یہ صحیح نہیں ہے. لیکن عام طور پر اسلام میں یہ ہے کہ آپ جب بھی آئیں گے نماز پڑھنے کے لیے تو کیا کریں گے؟ اچھے کپڑے پہنیں گے تو خوشبو لگائیں گے، اچھی بات ہے. ایسے کہ آپ اللہ سے ملاقات کر رہے ہیں تو اچھی بات ہے کہ خوشبو لگانا بھی. عورتوں کو جب باہر نماز پڑھنا پڑے تو پھر نامحرم کے سامنے نقاب لگائے کہ اور پورا کور ہو کے پڑھیں گے نا، پورا کور ہو کے پڑھیں، ٹھیک ہے نا. تو ہم بولے کہ یعنی محرم کے سامنے آپ کو جائز ہے کہ آپ کھلا رکھیں چہرہ، بال، گردن، دو پاؤں
اور کیا ہے ذراع یعنی البو تک. اور عورتوں کا پردہ عورہ عورتوں کے سامنے, عورتوں کا پردہ عورتوں کے سامنے کیا ہے ناف سے لے کے گھٹنوں تک, ناف سے لے کے گھٹنوں تک, ناف سے لے کے کیا تک ہے, ناف سے لے کے گھٹنوں تک, ٹھیک ہے نا, ٹھیک ہے نا, ٹھیک ہے نا. تو یہ عورتوں کا پردہ عورتوں کے سامنے کیا ہے کہ کیا ہے کہ نا وہ, لیکن آنکھوں پر یہ کیا ہے وہ مناسب نہیں کہ آپ ہے نا ہمیشہ, اور یہ بھی ایک عیب کی بات ہے کہ نا, یعنی یہ عیب ہے اگرچہ حرام نہیں ہے کہ آپ کیا کریں ہمیشہ عورتوں کے سامنے بالکل صرف خالی ناف سے لے کے گھٹنوں تک, اور یہ تو کوئی نہیں کرتے کام, اور یہ کرنا بھی نہیں چاہیے, اور کوئی کرتے بھی نہیں الحمدللہ, لیکن اور اگر کوئی کرے بھی نہیں یہ بولے کہ ختم اور یہ عورتوں کے سامنے نہیں, بلکہ چاہیے کہ انسان ایک محتشم لباس ہو اور ایک معتبر اس میں کیا ہو کہ پورا ہو, اگرچہ عورتوں کے سامنے ہو, اگرچہ کیا ہے عورتوں کے سامنے ضروری, یعنی عورتوں کے سامنے عورتوں کے سامنے شولڈر کور کرنا ضروری نہیں ہے, لیکن اچھی بات ہے کہ کور کریں, یعنی کیوں لیں گے مردوں کے لیے تو یہ نماز میں یہ آگے آئے گا انشاءاللہ, یہ آگے آئے گا. تو سب سے پہلی تدبیر کیا ہے کہ نا ناف اور گھٹنا سطر میں سے نہیں ہے, ناف اور گھٹنا سطر میں سے نہیں ہے, یہ مردوں کے لیے. مردوں کا عورہ کیا ہے ناف سے لے کے گھٹنوں تک, تو ناف اور گھٹنا داخل نہیں ہے اس میں, تو اگر گھٹنا کھلا ہوا ہے تو بھی مسئلہ نہیں, لیکن گھٹنے تک ضروری ہے, لیکن گھٹنا اگر کھلا ہوا ہے تو حرج نہیں, ٹھیک ہے نا. تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر کوئی شخص برمودا یا شارٹ یعنی پہن کر اگر نماز پڑھاتا ہے تو اس کا اگر گھٹنا بھی نظر آتا ہے تو حرج نہیں ہے, لیکن گھٹنے کے اوپر نظر نہ ہے نا. ہاف ٹریک نماز ہوتی ہے اگر اس سے اگر اس سے سطر چھپتا ہے. بنا حاجت کے عورت نماز میں نقاب نہ پہنے, بنا حاجت کے عورت نماز میں نقاب نہ پہنے, نقاب نہیں پہنیں گے, حاجت نہیں ہے. عورت اگر اجنبی آدمی کی موجودگی میں نماز پڑھ رہی ہو تو پورا بدن چھپائے, عورت اگر اجنبی آدمی کی موجودگی میں نماز پڑھ رہی ہو تو پورا بدن چھپائے, اگر اجنبی آدمی موجود ہے تو پورا کیا کرے, تو پورا بدن چھپائے, یعنی گھٹنا نظر آ رہا ہو تو مرد کا تو جائز ہے نا, جائز ہے. عورت اگر اجنبی آدمی کی موجودگی میں پڑھ رہی ہو تو پورا بدن چھپائے. آدمی کے لیے 2 کندھوں کو چھپانا اگر کپڑا لمبا ہو تو سنت ہے, اور بعد نے کہا واجب تھا. اگر 2 کندھے شولڈرز یا کیا بولیں گے نا اس کو یہاں پر کندھے جو ہوتے ہیں, یہ یہاں سے لے کے گردن سے لے کے نہیں آتا, ٹھیک ہے نا, یہ جو حصہ ہے اس کو چھپانا اگر کپڑا نہیں مجبورن ہے تو مسئلہ نہیں ہے, لیکن اگر کپڑا ہے تو چھپانا سنت ہے, بلکہ باندھے کہا واجب کہا, باندھے واجب کہا, لیکن صحیح ہے کہ سنت ہے, لیکن اس لیے بلکہ بعد میں واجب بھی کہا, تو چھپانا اچھی بات ہے, ضروری بھی ہے اگر ہے کپڑا, اور کپڑا ابھی تو ہم موجود ہے, یعنی پہلے زمانے میں کیا تھا, حدیث میں کیا تھا فنگا نواسیان فلتا ہی کہ اگر واسع ہوگا کپڑا, یہ اس وقت تھا جب کپڑے بہت کم تھے اس وقت, لیکن ابھی تو الحمدللہ ہاں ایک نہیں ہزاروں کپڑے, الحمدللہ اللہ کی نعمت, کتنی بڑی نعمت ہے. پہلے ایک ہی کپڑا ہوتا وہ بھی پورا نہیں ہوتا, تو کبھی بس تو مجبور کیا کرتا کہ دوسری حدیث میں آیا کہ اگر کپڑا بہت چھوٹا ہو تو صرف کیا کرے, بس اپنی جو مغلظہ جو سخت یعنی جو انتہا یعنی جو ایسی عورہ جو بالکل سخت عورہ ہے, جو بالکل جیسے کہ جو شرمگاہ ہے, بس اس کو چھپا لے خالی کم سے کم. لیکن وہ تو جب تھا, لیکن ابھی تو الحمدللہ کپڑے وہ تھے. نماز کے لیے اچھے کپڑے پہنا سنت ہے, یہ ہم نے کہا اچھے کپڑے اچھے انداز سے جائیں, اچھے کپڑے پہنے. اور افسوس یہ ہے کہ اکثر لوگ کیا کرتے ہیں, مرد خاص طور پر, عورتیں بھی, یعنی نماز پڑھنے کے لیے کیا کرتے ہیں, جب آتے ہیں تو مسجد میں تو بالکل بیکار کپڑے پہنے آتے ہیں, لیکن جب جاتے ہیں شادی میں دعوت میں تو فل اچھے کپڑے, اور لیکن جب اللہ سے ملاقات کرنے آ رہے ہیں, اللہ سے ملاقات تو بالکل بیکار کپڑے, اور غلط ہے. زیادہ تو حقدار ہے کہ اللہ تعالیٰ حقدار ہے, مزید زیادہ حقدار ہے اس کے کہ آپ اچھے کپڑے پہن کے آئے. لیکن بعض تو اچھے ثانی کم سے کم تو آپ اچھے کپڑے تو معتبر, بعض تو بالکل کیا کرتے مجھے کے لیے بالکل یعنی نیند کے کپڑے پہن کے آتے, نیند کے کپڑے, ٹھیک ہے نا. اور یہ لازمی ہے کہ اللہ کا احترام کہاں ہے, مجید کا احترام کہاں ہے, آپ اللہ سے ملاقات کر, نماز کیا ہے اللہ سے ملاقات, اور اللہ کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں, فرشتے ہوتے ہیں, دیگر سامان ہے, اور آپ کا کوئی احترام نہیں ہے آپ کو ان سب کا, اور آپ بالکل بیگا کپڑے پہن کے آ رہے ہیں نماز میں. اور اس میں ماں باپ کا بھی ذمہ داری ہے, ماں باپ بھی کیا کریں اپنے بچوں کو جب نماز پڑھنے بھیجائیں تو بہت سے ماں باپ, یہ اکثر ماں باپ کو دیکھتا ہوں جب شادی ہوتی ہے یہ دعوت پہ, تو ماں باپ خاص خیال کرتے ہیں بچوں کا, بچے نہیں
کس طرح کپڑے پہنے, بچوں کے بال کس طرح ہے, کپڑے کس طرح ہے, کون سے کپڑے پہنے, وہ مارتے ہیں ڈانٹتے ہیں کہ تم تو میری بےعزتی کرو گے اگر تم کپڑے اچھے نہیں پہنے, تو خاص خاص کرتے ہیں, شوز میں آتے ہیں. یہ اچھی بات ہے, یہ جائز حرج نہیں, اچھی بات ہے, کرنا چاہیے. لیکن جب مسجد میں آتے ہیں بچے تو بالکل کچھ خیال نہیں ہوتا ماں باپ کا, بچے کیا کپڑے پہن کے جا رہے ہیں نماز کو, کوئی خیال نہیں کرتے. میں دیکھتا ہوں کتنے بچے آتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے بالکل بگا کپڑے پہن کے آتے ہیں. وہ ممکن نہیں, وہ ایسے کپڑے ممکن ہے کہ نا ایک چھوٹی دعوت میں نہیں پہنیں گے, بڑی شادی دور کی بات ہے, ایک چھوٹی دعوت میں نہیں پہنیں گے. اور ان کے ماں باپ کو کچھ خیال نہیں ہے ان کے والدین کو. نہیں, غلط. والدین کی ذمہ داری ہے کہ بچوں کو ڈالے ان کے دلوں میں کہ بچپن سے کہ مسجد کا بڑا احترام ہے, یہ نماز اللہ سے ملاقات ہے, تو اچھے کپڑے پہن جائیں گے, اور ان کے اچھے کپڑے پہن کر انہیں پہنا کر بھیجیں بچوں کو. یہ نہیں کہ ختم بالکل لائٹ لیں, جو بچے جو بھی کپڑے پہن کے چلے جائیں, نماز کو چھوڑ دیں, اور لیکن دعوت میں آپ خاص خاص کرتے ہیں اور مارتے ہیں ڈانٹتے ہیں کہ تم یہ کیا ہے, کہ تم یہ کیوں کیا ہے, کہ اچھا کپڑے پہنے یہ کرے. ٹھیک ہے نا. عورتوں کے لیے سخت عورت کیا ہوگی ایسے حال میں, وہ کیا چھپائیں, جیسے آپ نے بتایا کہ اس کا نہیں, وہ تو اگر کپڑے بالکل نہیں ہے تو پھر وہ عورتوں کا عورت ہو, یعنی سارا عورت ہے, یعنی اس میں اس کا سارا جسم اللہ کہ اگر بہت مجبوری ہے عورتوں کے لیے, اگر کوئی کپڑے نہیں ہے اگر, تو ویسے کہانی تو واضح ہے کہ سب سے مغلظہ جو عورت ہے وہ ہے کہ انسان کی وہ ہوتی شرمگاہ ہوتی, شرمگاہ, چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو. لیکن ہاتھوں پر وہ تو ہوتا ہی. طيب ہر وہ کپڑا جو ہاتھوں پر بنا ہے تو نماز میں بھی من باب اولا منع ہوگا. ہر وہ کپڑا جو ہاتھوں پر بنا ہے تو نماز میں بھی من باب اولا منع ہوگا, لیکن نماز صحیح ہوگی گناہ کے ساتھ, لیکن نماز صحیح ہوگی گناہ کے ساتھ. ہر وہ کپڑا باہر پہننا منع ہے, کس کے باہر, نماز کے باہر, تو وہ بھی کپڑا نماز میں پہننا منع ہے. وہ تو من باب اولا, تو ہر وہ کپڑا جو نماز کے باہر پہننا منع ہے تو نماز میں تو وہ کیا ہوگا, وہ زیادہ منع ہوگا, وہ نماز میں کیا ہوگا, نماز میں زیادہ منع ہوگا, لیکن نماز صحیح ہوگی گناہ کے ساتھ. اگر نماز صحیح ہوگی گناہ کے ساتھ, نماز صحیح ہوگی گناہ کے ساتھ. طيب اب ہم آخری چیز پڑھ لیں گے, بس بالکل ٹائم ہو چکا ہے, لیکن ہاں مثلا ہم نے شروع کیا تقریباً, ہم نے شروع کیا تھا 9:35 کو یا 34 یا 36 کو, تو بس یہ آخری پوائنٹ باقی رہ گیا. اس سے ہم نماز کی شرائط کے بارے سارے مسائل ہو جائیں گے. اس سے کیا ہو جائیں گے انشاءاللہ, نماز کی شرائط کے متعلق پورے مسائل ہو جائیں گے. ہم پڑھیں گے نماز میں نمازی کا سطر ننگا ہونے کے 4 صورتیں. ٹھیک, کیا ٹھیک, نماز میں نمازی کا سطر ننگا ہونے کے 4 صورتیں. ہم بولے کہ صدر کا چھپانا ضروری ہے, صدر کا چھپانا ضروری ہے نماز میں, لیکن کبھی کیا ہوتا ہے نماز میں وہ چیز ہٹ جاتی اور آپ کا صدر کیا ہوتا, کھل جاتا اور دکھ جاتا. تو اس کی 4 حالتیں, کتنی حالتیں, 4 حالتیں. نماز میں نمازی کا صدر ننگا ہونے کی 4 صورتیں. پہلی صورت کیا ہے کہ نا, پہلی صورت کے نا جان بوجھ کر صدر ننگا کریں. پہلی حالت کیا ہے, جان بوجھ کر. یہاں پر ایک نے سوال کیا کہ جنوبی کا مطلب کیا ہے, جنوبی کا مطلب کیا ہے, آپ لوگ جواب دیں. یہاں پر آپ لوگ آپ جانتے ہیں پہلی حالت کیا ہے کہ جان بوجھ کر صدر کا ننگا کرنا. آپ جان بوجھ کر کیا کر رہے, اپنے صدر کو کھول دیے. دوسری حالت جان بوجھ کر ننگا نہ کیا ہو اور صرف معمولی حصے ہی ننگا ہوا ہو, اور صرف معمولی حصہ ہی ننگا ہوا ہو, جان بوجھ کر نہیں کیا. پہلی حالت کیا ہے کہ جان بوجھ کر آپ نے کیا کیا, اپنا صدر کو کھول دیا یا اس کو ننگا کر دیا. سیکنڈ, جان بوجھ کر ننگا نہیں کیا لیکن صرف معمولی, لیکن صرف معمولی سے ننگا ہوا, یہ سیکنڈ حالت. تھرڈ حالت کیا ہے کہ تیسری حالت جان بوجھ کر نہ کیا ہو اور زیادہ حصہ تھوڑی دیر کے لیے ننگا ہوا, اور زیادہ حصہ کیا ہے, اور زیادہ حصہ تھوڑی دیر کے لیے ننگا ہوا. یعنی فرسٹ حالت جان بوجھ کر کرنا, چاہے تھوڑا ہو زیادہ ہو. اور سیکنڈ حالت کیا ہے, سیکنڈ حالت کیا ہے کہ نا جان بوجھ کر ننگا نہ کیا ہو لیکن تھوڑا صرف معمولی سا ننگا ہوا. اور تھرڈ حالت کیا ہے, تیسری حالت کیا ہے کہ نہ جان بوجھ کر نہ کیا ہو لیکن زیادہ ہوا, لیکن وہ کیا فوری اس کو صحیح کر لیا, فوری کیا اس کو وہ صحیح کر لیا, اور زیادہ حصہ تھوڑی دیر کے لیے ننگا ہوا. مثلا رکوع میں, لیکن رکوع میں تھا
اور ہوا کے چلنے سے کپڑا ہٹ گیا تو اس سے کیا ہوا بہت زیادہ تو ہم ہوا چلنے سے کپڑا ہٹ گیا تو لیکن اسی وقت درست کر لیا، لیکن اسی وقت کیا درست کر لیا. تو یہ کیا ہوا، تو کیا فرق ہے دونوں میں سیکنڈ تھرڈ میں؟ سیکنڈ میں صرف ہلکا سا بغیر جان بوجھ کے ہلکا سا ظاہر ہوا آنے سطر، لیکن تھرڈ حالت میں کیا ہے کہ بغیر جان بوجھ کر زیادہ ہوا لیکن جلدی ختم کر لیا. کیا جلدی کیا کیا اسے بند کر لیا. ہوا تیز آئی تو ہوا کی اچانک تیز ہوا آئی تو کپڑا اڑ گیا، اس نے کیا فوری طور پر اس کو کر لیا. نہ اور فورتھ کیا ہے کہ جان بوجھ کر نہیں کیا لیکن زیادہ حصہ ننگا ہوا زیادہ دیر تک، زیادہ حصہ لمبے ٹائم تک، زیادہ حصہ لمبے ٹائم تک. اس طرح کے اسے اپنے جسم کے بنانا یعنی اس مثال کیا ہے کہ اس کا عورہ بہت زیادہ کھل گیا تھا اور اس کو معلوم ہی نہیں ہوا، وہ نماز پوری پڑھ لی، بعد میں دیکھا یہ تو کھلا ہے میرا. یعنی یہ اگر فرضاً ہوا، اگر فرضاً نہیں ہوا تو یہ چار حالت ہیں، یہ چار حالت ہیں. تو پہلی حالت کا جواب کیا ہے؟ پہلی حالت میں اگر جان بوجھ کر اس نے سطر کیا تو اس کے بعد باطل ہے، چاہے تھوڑا ہو یا زیادہ ہو، یا تھوڑے وقت کے لیے یا کم وقت کے لیے. تو ہم بس یعنی عورام میں عورہ کھلنا جو سطر کا کھلنا میں دو چیزیں ہیں، ایک زیادہ سطر کھلنا یا کم کھلنا، ایک ہے زیادہ ٹائم کے لیے اور کم ٹائم کے لیے. یہ چار چیزیں یہ یا دو ایک کم ٹائم زیادہ ٹائم اور کم ٹائم، اور ایک زیادہ حصہ اور کم حصہ. تو اگر ان میں سب میں اگر کچھ بھی ہو جائے، چاروں میں سے کچھ بھی اگر ان میں اگر جان بوجھ کر کچھ بھی ہوا، چاہے زیادہ ہو ٹائم یا کم ٹائم، زیادہ عورہ یا کم عورہ، تو دو ہر حالت میں جان بوجھ کر نماز باطل ہو جائے گی. نماز کیا ہو جائے باطل. سیکنڈ حالت کیا ہے کہ جان بوجھ کر نہ کیا ہوا لیکن ہلکا سا صرف معمولی سا ہوا، معمولی سا بالکل. اس میں دونوں برابر ہے، ٹائم زیادہ ہو یا ٹائم کم ہو، تو نماز باطل نہیں ہوگی، نماز صحیح ہوگی. اگر ہلکا سا ہوا بالکل زیادہ نہیں ہوا، چاہے ٹائم زیادہ ہو یا کم ہو، حرج نہیں ہے، نماز باطل نہیں ہوگی، نماز باطل نہیں ہوگی. اور تھرڈ حالت کیا ہے؟ تھرڈ حالت یہ ہے کہ جان بوجھ کر نہیں کیا ہو اور زیادہ حصہ کم دیر کے لیے، اچانک ہوا آ گئی تو اس کا زیادہ حصہ نظر آ گیا، لیکن اس نے کیا فوری بند کر لیا اور فوری اس کو چھپا لیا. تو اس وقت میں نماز باطل نہیں ہوگی. کیوں؟ کیونکہ اس نے فوراً ہی کپڑا درست کر لیا تھا اور جان بوجھ کر ننگا نہیں کیا تھا، اسے فوراً کر لیا اور یہ جان بوجھ کر نہیں کیا، اچانک آ گیا تو فوری کیا ڈھانپ لیا. یہ ممکن ہو سکتا ہے، یہ ہوتا ہے خاص پر احرام میں ہوتا ہے، احرام وغیرہ میں جو حج کی ہے ان کو یہ بات معلوم ہے. ٹھیک ہے نا. اور فورتھ حالت کیا ہے؟ فورتھ حالت کہ جان بوجھ کر نہیں کیا، نہیں باطل نہیں ہے. سیکنڈ حالت باطل نہیں ہے، سیکنڈ باطل نہیں ہے، سیکنڈ تھرڈ میں باطل نہیں ہے، سیکنڈ تھرڈ میں. اور فورتھ میں کیا ہے کہ جان بوجھ کر نہیں کیا لیکن زیادہ حصہ زیادہ دیر تک ننگا ہوا، تو اس میں کیا ہوگا؟ تو اس حالت میں اس کی نماز باطل ہو جائے گی، کیونکہ صدر کو چھپانا نماز کی شرائط میں سے ہے. اور اس حالت میں غالب گمان یہی ہے کہ اس کی کوتاہی تھی، اور یہ کوتاہی ہے کہ کس طرح آپ کو زیادہ حصہ اور زیادہ دیر تک ہوا اور آپ کو معلوم نہیں ہوا، معلوم ہوا تو بھی آپ نہیں کرے. کیوں؟ تو غالباً کیا ہوتا ہے اس میں آپ کی کوتاہی ہوتی. تو یہ غالباً، لیکن کبھی ممکن ہے کوتاہی نہ ہو، جو بھی ہو، لیکن نماز باطل ہے. نماز کیا ہے؟ نماز باطل ہے. نماز کیا ہے؟ باطل. نماز باطل ہے. یہ بات واضح نہیں میری؟ الحمدللہ. تو اس طرح سے ہمارے نماز کی شرائط پورے ہو گئے، نماز کی شرائط پورے ختم ہو گئے. ٹھیک ہے نا. تو ہم نے نماز کی شرائط پوری پڑھ لی. سیکنڈ پوائنٹ آپ لوگ ابھی لوگ اس سے مارے سیکنڈ پوائنٹ بعد میں آپ لوگوں کو کیا کریں گے؟ نہیں، کتاب الصلاۃ تو ابھی شروع میں ہم لوگ نماز کی ابھی شروعات میں، ابھی نماز تو ابھی تقریباً صرف 2 ہی باب ہوئے ہمارے نماز کے صرف کیا ہوئے ابھی؟ اذان اقامت ہوئی اور کیا ہوئی؟ نماز کی شرائط ہوئی. 2 ہی باب ہوئے ابھی بہت سے باب باقی ہے. نماز کے ارکان، نماز کے واجبات، نماز کی صفت، نماز کی سنتیں، نماز کے واجبات ارکان، نماز کے مکروہات، نماز کے مبطلات، سہو، سترے کے مسائل، نفل نماز کے مسائل، تراویح، وتر، تہجد، اور صلاۃ الاستسقاء، صلاۃ العیدین، صلاۃ الجمعہ، جمعہ کے مسائل، اور خسوف کی نماز، جنازے کی نماز کے مسائل، اور کئی مسئلے ہیں، سجدہ سہو کے مسائل. لیکن انشاءاللہ مسئلہ نہیں ہے، آپ لوگ لمبا سمجھے، انشاءاللہ ہو جائے گا انشاءاللہ. یہاں پر ایک سوال تھا، کیا سوال ہے کہ نماز
نماز کے سطر میں فیٹ بھی آ رہے لیڈیز کے، نعم ضروری ہے نماز میں، ضروری کہ عورتوں کے فیٹس بھی چھپے رہیں، عورتوں کے فیٹ بھی چھپے رہیں. کافی شالب ہیں. سبحانک اللہم بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. فی امان اللہ.